اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ نجم کو۔ سورۃ نجم میں انٹر ہونے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو سورۃ نجم سے پہلے صورتیں ہیں اور جو بعد میں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو امام حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سورت کے گروپ بنائے ہیں کہ ان سورت کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ مقصد ہے، مطلب سورت کی گروپنگ ہوئی ہے۔ تو سورت نجم جو ہے وہ سورت نمبر 50 سے لے کر 56 تک، یعنی سورت کاف سے لے کر سورت واقعہ تک جو ہے یہ ایک گروپ ہے، تو اس سے بلانگ کرتی ہے۔ تو سورت جو ہے 50 سے 56 تک ساری سورت کیا ہیں؟ مکی سورت ہیں۔ تو مکی سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو وہی آ رہی ہے اس کے بارے میں، اور جو وہی لے کر آ رہے ہیں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور خود وہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کیا فرمایا اس گروپ کے شروع میں جو 50 نمبر سورت ہے یعنی سورت کاف میں فرمایا قاف والقرآن المجید، یہاں پر بات ختم ہو گئی، یعنی قرآن کے بارے میں آگے کچھ نہیں بتایا۔ اس سے اگلی سورت میں سورت زاریات میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب کریم کا ہی کلام ہے۔ سورت طور میں اس سے آگے کچھ قرآن کے بارے میں ایکسپلین کر دیا، اور سورت نجم میں پھر بتا دیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورت رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، اور سورت واقعہ میں پھر فرما دیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ تو یہ ایک جو سیکوینس چلتا آ رہا ہے سورت میں، تو اس سورت میں آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ جو مکی سورت میں ہے یعنی قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اس کے علاوہ توحید کا بیان کیا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سورت نجم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ تو نجم کسے کہتے ہیں؟ سریا کو۔ عرب جو لوگ ہیں وہ ایک خاص تارے کے لیے استعمال کرتے تھے نجم کو، اور ہوا کا لفظی مطلب کیا ہے کہ رائزنگ اینڈ فائلنگ، کسی چیز کا اوپر جانا اور پھر نیچے آنا۔ تو عرب لوگ کیا کرتے تھے، وہ ستاروں کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جس چیز کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، تو وہ اس کی قسم اٹھانے سے وہ ایک اسپرچول ریلیشن ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ جیسے اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ فرمایا والتین والزیتون وطور سنین۔ اب طور سنین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری بتا دی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْآمِينَ، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری بتا دی۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس سے کوئی سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہم اس پر غور و فکر کریں گے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یعنی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اس آیت کا ہمارے دل پر کیا اثر ہوگا۔ تو ہم نے اس چیز کو ہم کہتے ہیں تدبر۔ تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے، وہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد سریا ہے، قتادہ کچھ اور کہتے ہیں، اسی طرح جو بھی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں یعنی پاسٹ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن عرب لوگ جو ہیں ان کا ایک ستاروں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیونکہ صحرا میں رہتے ہیں تو صحرا کو وہ سارا دن صبح کام کرتے ہیں، دھوپ سے جھلسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب وہ ستارے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن
نجم کس ستارے کو کہتے ہیں؟ نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جو رائزنگ اور فائلنگ ہو، یعنی اس سے وہ موسم کی صورتحال کا پتہ لگاتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم نیکسٹ ایکسپلین کریں گے کہ والنجمی اذا ہوا کا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، یعنی ہمارے دل پر اس آیت کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔